In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी all uses and functions of mind का वीडियो लेसन है और इस वीडियो लेसन में हम माइंड के यूजेस भी सीखेंगे और उसके फंक्शंस को भी देखेंगे। यानी इससे पहले मैंने एक वीडियो लेसन पब्लिश किया था जिसमें हमने माइंड के सिर्फ मुख्तलिफ माने जो है वो इस्तेमाल किए थे, जबकि इस वीडियो लेसन में मुख्तलिफ माने के साथ साथ इसके यूजेस और फंक्शन को भी जो है ना वो डिस्कस किया गया है। जैसे कि माइंड के माने आदाब सीखना, बचाव करना, सोचना, याद रखना, परवाह करना, कंफ्यूज होना, एहसास रखना, ख़बरदार होना, लहजा ठीक रखना, काबू में रखना, पासदारी करना, अजहार करना वगैरह होते हैं। इसके अलावा भी काफ़ी सारे इसके माने हैं। अच्छा, इसी तरह माइंड योर के बाद हम नाउन भी इस्तेमाल करते हैं, जैसे अक्सर ख्याल रखो के मानों में, या माइंड दा के बाद फिर नाउन यूज़ करते हैं ध्यान दो के मानों में, या माइंड आउट यानी किसी को ख़बरदार करना हो तो माइंड आउट का हम इस्तेमाल करते हैं, या डोंट माइंड यानी बुरा ना मानो। अक्सर हम कह देते हैं भाई बुरा ना अगर मानो तो डोंट माइंड कभी, और उसके बाद ऑब्जेक्ट इस्तेमाल करेंगे। या दिल की बात कहना हो तो स्पीक योर माइंड का इस्तेमाल करेंगे। आइए अब इसके एग्जांपल्स देखते हैं। हर स्लाइड के ऊपर स्ट्रक्चर भी दी है और इसका फंक्शन भी दिया हुआ है ताकि आप लोग इसको खूब एंजॉय करें और जितने चाहें इसके ऊपर जुमले बना लें। यानी पैटर्न आपको दे दिया है, जुमले बनाना फिर आपकी अपनी हिम्मत है, आप कितने जुमले बनाते हैं। अच्छा, सबसे पहले आ गया माइंड, ध्यान रखना या ख्याल रखना, और फिर माइंड के बाद हमने नाउन यूज़ करना है सिंपली, जैसे कि खला का ध्यान रखो। खला से बना वो जो गैप होता है, अक्सर कभी कोई पाँव रखने लगते हैं भाई माइंड द गैप, माइंड द गैप। ये इसी तरह कदम देख कर रखो भाई, माइंड द स्टेप, यानी आपको गलत कदम रखने लगे तो कहते हैं माइंड द स्टेप। अच्छा, अब माइंड का ये भी फंक्शन है, यानी किसी को कहना अगर आदाब का ख्याल रखना या अपना ध्यान देना किसी चीज़ की तरफ, तो फिर माइंड योर के बाद हम नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसा कि अपने आदाब का ख्याल रखो, माइंड योर मैनर्स, माइंड योर मैनर्स, या अपने रवैये का ख्याल रखो, माइंड योर बिहेवियर, माइंड योर बिहेवियर। तो अब जितने नाउन चेंज करेंगे आप उतने सेंटेंस आपके बन जाएंगे। अच्छा, अब माइंड ज़हन या दिमाग के माने में ये नहीं इस्तेमाल होता है, ये एज ए नाउन यहाँ इस्तेमाल किया है, जैसे अपने दिमाग को तेज रखो, कीप योर माइंड शार्प। अच्छा, फिर माइंड के बाद हमने एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया हुआ है, कीप योर माइंड शार्प। तो यहाँ पर माइंड जो है बतौर नाउन यूज हुआ है। वैसे माइंड एक वर्ब है और इसकी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म माइंड, माइंडेड, माइंडेड होता है, और माइंड्स एस लगाते हैं ही शी की वजह से। तो अपने ज़हन को साफ रखो, कीप योर माइंड क्लियर, कीप योर माइंड क्लियर। तो यहाँ माइंड को बतौर नाउन यूज़ किया हुआ है। अच्छा, इसी तरह ख्याल रखना या बचाव करना, फिर माइंड योर के बाद जैसा कि पहले बताया कि नाउन इस्तेमाल करते हैं, जैसे अपना सर बचाओ भाई, माइंड योर हेड। यानी कोई सांप गुजरने लगे हैं, देखते हैं ऊपर से जगह ज़्यादा ऊंची नहीं है, उनका सर टकरा जाएगा, तो आप कहते हैं माइंड योर हेड, भाई अपना सर बचाओ भाई। या कोई आपके कंधे पे हाथ रखता है, आप कहते हैं माइंड योर हैंड्स, अपने हाथ बचाओ, अपने हाथ परे करो। तो माइंड योर हैंड्स यानी उधर ध्यान दो हाथों की तरफ। या माइंड योर स्टेप्स, भाई देख कर चलो ना, यानी अगर को आपके पाँव पे पाँव रखने कहते हैं माइंड योर स्टेप्स। अच्छा, इसी तरह से हम माइंड के बाद नाउन या पीपल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी ख्याल रखना, हिफाजत करना के मानों में यूज़ करते हैं। जैसे बच्चों का ख्याल रखो, माइंड द किड्स। अक्सर कहते थे घर में यार बच्चों का घर, माइंड द किड्स। या जब तक मैं बाहर हूँ बच्चे का ख्याल रखना, माइंड द बेबी वाइल आई एम आउट, माइंड द बेबी वाइल आई एम आउट। अच्छा, माइंड सोचना, ज़हन में आना, लेकिन इस स्ट्रक्चर के अंदर भी माइंड जो है एज ए नाउन यूज हुआ है। जैसे क्या ये तुम्हारे जहन में आया, डिड इट क्रॉस योर माइंड। तो यहाँ माइंड जो है, अगर माइंड एज ए नाउन यूज होगा तो ये या तो सब्जेक्ट के तौर पे यूज होगा या ऑब्जेक्ट के तौर पर, यानी या तो शुरू में हम इस्तेमाल कर लेते हैं या एंड में। तो यहाँ पर चूंकि जहन में आना या सोचने के मानो में, लेकिन ये एज ए नाउन यूज किया हुआ है, क्या ये तुम्हारे जहन में आया, तो डिड इट क्रॉस योर माइंड, या ये मेरे जहन में कभी नहीं आया, इट नेवर क्रॉस माई माइंड, इट नेवर क्रॉस्ड माई माइंड। तो यहाँ वर्ब क्रॉस है, माइंड एज ए नाउन यूज हुआ है। यहाँ भी इसमें हमने इसको एज ए नाउन यूज़ किया हुआ है, याद रखना या ख्याल रखना। जैसे कीप इन माइंड के बाद जो भी क्लास आप इस्तेमाल करते हैं, क्लास के बाद क्या होता है, एक सब्जेक्ट और एक वर्ब। ज़रूरी नहीं है क्लास हो, आगे फ्रेज भी दे सकते हैं, लेकिन अमूमन हम क्लास भी यूज़ कर लेते हैं। लेकिन क्लास के लिए जैसे कि मैंने बता दिया, एक सब्जेक्ट और वर्ब का होना ज़रूरी है, या जो कहा उसे याद रखना। कीप इन माइंड व्हाट आई सेड,
keep in mind what I said. تو یہ what I said جو ہے نا یہ نیکسٹ کلاس ہے جو مائنڈ کے بعد ہم نے یوز کیا اور بطور مائنڈ کو ہم نے ناؤن یوز کیا ہوا ہے. یہ وقت کی یاد رکھنا keep in mind the time limit. تو ٹائم لمٹ جو ہے ایز اے فریز یوز کیا ہوا ہے keep in mind the time limit. اچھا مائنڈ یہاں جو مائنڈ ہے ایز اے ورب یوز ہوا ہے پرواہ کرنا یا اعتراض کرنا. جیسے ڈونٹ مائنڈ کے بعد آبجیکٹ لگا سکتے ہیں یا ایکشن جو بھی دینا چاہیے. جیسے مجھے کوئی اعتراض نہیں I don't mind at all. I don't mind at all یعنی مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے. یا کیا تمہیں اعتراض ہے اگر میں یہ بیٹھوں, یا اگر اکثر اس کو یوں بھی کہہ لیتے ہیں اگر میں یہاں بیٹھوں برا تو نہیں بناؤ گے. تو do you mind if I sit here? Do you mind if I sit here? اب دیکھیں آپ کو یہ سٹرکچر آ گئی ہے, آپ جتنے چاہے جملے بنا لیں. Do you mind if I go alone? Do you mind if I use your pen? Do you mind if I close the door? جتنے مرضی جملے بنائیں. اچھا مائنڈ یعنی فیصلہ کرنا, اور یہ مائنڈ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے میک اپ کے بعد. میک اپ جو ہے یہ ورب ہے میک اپ, اور یہاں پوزیسو پروناؤن کے بعد مائنڈ یوز کریں گے ذہن اور دماغ کے معنی میں. جیسے فیصلہ کر لو میک اپ یور مائنڈ, میک اپ یور مائنڈ. یا میں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا I still haven't made up my mind. I still haven't made up my mind. یا ہم نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا we still haven't made up our mind. تو یہاں پوزیسو پروناؤن چینج کر سکتے ہیں, جو چاہیں لگا لیں. یا اس نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا he still hasn't made up his mind. یعنی آپ نے I کے ساتھ have لگاتے ہیں, he کی وجہ سے hasn't لگائیں گے یعنی has not, اور my کی جگہ he کی سبجیکٹ ہوگا تو his آئے گا his mind. اچھا مائنڈ یعنی ابھار یا فرق محسوس کرنا. ڈونٹ مائنڈ کے بعد ناؤن یا جو بھی سچویشن آپ نے بیان کرنی ہے یعنی اب مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا I don't mind this anymore. یہاں مائنڈ ایز اے ورب یوز ہوا ہے I don't mind this anymore. یا مجھے شور سے کوئی فرق نہیں پڑتا I don't mind the noise. I don't mind the noise. تو یہاں مائنڈ ایز اے ہم نے ورب یوز کیا. the noise جو ہے یہ شور آبجیکٹ کے طور پہ یوز ہوا ہے. مائنڈ یعنی ذہنی الجھن یا دو رائے ہونا, پھر بی ان ٹو مائنڈس کا استعمال کرتے ہیں. جیسے میں دو رائے میں ہوں یعنی میں الجھن میں ہوں آئی ایم ان ٹو مائنڈس, آئی ایم ان ٹو مائنڈس. تو یہاں مائنڈ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے, اسی وجہ سے مائنڈ کے ساتھ ایس کا اضافہ کر لیا آئی ایم ان ٹو مائنڈس. وہ نوکری کے بارے میں کنفیوز ہے یعنی ڈبل مائنڈیڈ ہے, ہی از ان ٹو مائنڈس اباؤٹ ہز جاب, ہی از ان ٹو مائنڈس اباؤٹ ہز جاب. اچھا مائنڈ برا ماننا یا احساس کرنا یعنی احساس رکھنا. تو ڈونٹ مائنڈ کے بعد آبجیکٹ یا ایکشن آپ استعمال کر سکتے ہیں. جیسے برا مت مانو میں تو مذاق کر رہا تھا ڈونٹ مائنڈ اٹ آئی واز جسٹ جوکنگ. ڈونٹ مائنڈ اٹ آئی واز جسٹ جوکنگ. یا میری پرواہ مت کرو بھائی تم اپنا کام کرو. ڈونٹ مائنڈ می کیری آن. کیری آن مین کرتے رہو جو کر رہے ہو نا. ڈونٹ مائنڈ می میری پرواہ نہ کرو یعنی میرے بارے میں آپ کچھ نہ محسوس کرو. ڈونٹ مائنڈ می کیری آن. کیری آن ہوتا ہے جاری رکھنا, کرتے رہنا. اچھا دماغ یا ہوشیاری یعنی اس سینس میں ہم اس کو یوز کرتے ہیں. اور ایز اے ناؤن یوز کیا ہوا ہے ہیو کے بعد اکثر چونکہ ہم نے ورب کی تھرڈ فارم دینی ہوتی ہے, پھر گاٹ, پھر آگے آ کے بعد ایڈجیکٹو اور مائنڈ کا استعمال کریں. جیسے تمہارا دماغ تیز ہے یو ہیو گاٹ اے شارپ مائنڈ, یو ہیو گاٹ اے شارپ مائنڈ. لیکن اس کا دماغ تجسس والا ہے یعنی تو شی ہیز اے کیوریس مائنڈ, شی ہیز اے کیوریس مائنڈ. تو یہاں پر مائنڈ ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے. اور یو ہیو گاٹ اے شارپ مائنڈ, شارپ ایڈجیکٹو ہے, مائنڈ ناؤن ہے. اسی طرح شی ہیز اے کیوریس مائنڈ, کیوریس جو ہے ایڈجیکٹو ہے اور مائنڈ ناؤن ہے. اچھا مائنڈ خبردار ہونا بھائی, اس کے ساتھ ہم صرف آؤٹ کا اضافہ کرتے ہیں مائنڈ آؤٹ. ہاں بھائی خبردار, دھیان سے سمجھ دیکھ کر مائنڈ آؤٹ. اسی طرح خبردار دروازہ بند ہو رہا ہے بھائی مائنڈ آؤٹ دا ڈور از کلوز ہے. یعنی اگر ایسا ہونا کہ دروازہ بند ہو رہا ہو تو کوئی بندہ گزرنے کی کوشش کرتے مائنڈ آؤٹ دا ڈورز کلوز ہے. اچھا مائنڈ وعدے یاد رکھنا یا پاسداری کرنا کسی بات کی. جیسے مائنڈ یور پرومسز, اپنے وعدوں کا خیال رکھو مائنڈ یور پرومسز, مائنڈ یور پرومسز. یا اپنی بات کا پاس رکھو, تم نے وعدہ کیا تھا نا مائنڈ یور ورڈ یو گیو اٹ, مائنڈ یور ورڈ یو گیو اٹ. اچھا مائنڈ بات کرتے ہو کہ دھیان دینا یعنی مائنڈ, یہاں مائنڈ کو ایز اے ورب یوز کیا ہوا ہے. پھر وٹ کے بعد سبجیکٹ اور سے کا ہم استعمال کرتے ہیں. دیکھ کر بولو بھائی مائنڈ وٹ یو آر سیئنگ, مائنڈ وٹ یو آر سیئنگ. یا دیکھ کر کہنا وہ برا مان جائے گی مائنڈ وٹ یو ٹیل ہر, یعنی دیکھ کر سے مطلب سمجھ کر دھیان سے مائنڈ وٹ یو ٹیل ہر. تو مائنڈ ایز اے ورب یوز کیا ہے. اور یہ امپیریٹیو سینٹنسز ہیں کیونکہ ورب کی فرسٹ فارم سے سٹارٹ ہو رہے ہیں. اچھا مائنڈ صحت وغیرہ کا خیال رکھنا, جیسے اپنی صحت کا خیال رکھو یہ ضروری ہے. مائنڈ یور ہیلتھ از امپورٹنٹ, مائنڈ یور ہیلتھ از امپورٹنٹ. یا اپنی خوراک کا بھی خیال رکھو مائنڈ یور ڈائٹ ٹو,
مائنڈ یور ڈائٹ ٹو. کسی شور وغیرہ کا یا کسی دوسری چیز کا بھی اگر خیال کرنا ہو تو سیم یوز کرتے ہیں. اس میں صرف ناؤنس پہلے ہم دا کا استعمال کریں گے. جیسے شور کا خیال رکھو, لوگ سو رہے ہیں. مائنڈ دا نوائز, پیپل آر سلیپنگ. مائنڈ دا نوائز, پیپل آر سلیپنگ. یا میوزک کا خیال رکھو, بہت اونچا ہے, اکثر لوگ میوزک بہت زور سے بجاتے ہیں, سب بیڈ تھنگ. تو مائنڈ دا میوزک از ٹو لاؤڈ. مائنڈ دا میوزک از ٹو لاؤڈ. اچھا, مائنڈ یعنی اپنا رویہ وغیرہ, اس کو کہنا اس کی طرف دھیان دینا, توجہ دینا یا رویہ سنبھالنا. تو مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ استعمال ہم کرتے ہیں, جیسے اپنا رویہ سنبھالو بھائی, ٹھیک ہے نا. تو مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ ول یو, مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ ول یو. اچھا, بڑوں کے ساتھ رویہ درست رکھو. مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ایلڈرس. مائنڈ یور ایٹیٹیوڈ ٹورڈز یور ایلڈرس. اچھا, مائنڈ یعنی الفاظ وغیرہ کی طرف توجہ دینا, الفاظ کا بھی خیال رکھنا چاہیے. مائنڈ یور کے بعد ورڈس ایز اے ناؤن یوز ہوا ہے, تو مائنڈ بطور ورب یوز کریں. اپنے الفاظ کا خیال رکھو, وہ اہم ہے. مائنڈ یور ورڈس دے میٹر. مائنڈ یور ورڈس دے میٹر. یا بولنے سے پہلے الفاظ سوچ لو. مائنڈ یور ورڈس بیفور یو اسپیک. مائنڈ یور ورڈس بیفور یو اسپیک. اچھا, اسی طرح سے اگر غصے پر قابو پانا کی بات ہو تو پھر مائنڈ یور ٹیمپر کا یوز کرتے ہیں. جیسے اپنے غصے کا خیال رکھو, مجھ پر مت نکالو. مائنڈ یور ٹیمپر, ڈونٹ ٹیک اٹ آؤٹ آن می. مائنڈ یور ٹیمپر, ڈونٹ ٹیک اٹ آؤٹ آن می. یا میٹنگ میں غصے پر قابو رکھو. مائنڈ یور ٹیمپر ان میٹنگس. مائنڈ یور ٹیمپر ان میٹنگس. اچھا, مائنڈ برا منانا, یہ ایز اے ورب یوز ہوا ہے. ڈونٹ مائنڈ کے بعد پھر آبجیکٹیو پروناؤن یوز کرتے ہیں. جیسے برا مت مانو, میرا وہ مطلب نہیں تھا. ڈونٹ مائنڈ می, آئی ڈیڈنٹ مین اٹ دیٹ وے. ڈونٹ مائنڈ می, آئی ڈیڈنٹ مین اٹ دیٹ وے. یا برا مت مانو, وہ صرف ناراض ہے. ڈونٹ مائنڈ اٹ, شی از جسٹ اینگری. ڈونٹ مائنڈ اٹ, شی از جسٹ اینگری. اچھا, مائنڈ احتیاط برتنا یا خیال رکھنا. جیسے کسی کو آپ کہتے ہیں بھائی اپنی حفاظت کرنا. مائنڈ ہاؤ یو گو. مائنڈ ہاؤ یو گو. یا دیکھ کر بات کرنا بھائی. مائنڈ ہاؤ یو اسپیک ٹو ہر. مائنڈ ہاؤ یو اسپیک ٹو ہر. تو یہاں پر یعنی سبجیکٹ کے بعد اب جو چاہیں ورب لگا لیں, دس از یور چوائس. اچھا, اسی طرح چیزوں کا خیال رکھنا ہو, اپنی چیزوں کا خیال رکھو. مائنڈ یور تھنگس. مائنڈ یور تھنگس. یا اپنا بیگ دیکھ لو, کھلا ہے. مائنڈ یور بیگ از اوپن. مائنڈ یور بیگ از اوپن. اچھا, ان دا سیم وے اگر کوئی جگہ یا نشست کی بات ہو, جیسے اپنی جگہ کا خیال رکھو. مائنڈ یور سیٹ. مائنڈ یور سیٹ. یا اپنی نشست دیکھ لو, کوئی آ رہا ہے بھائی. مائنڈ یور سیٹ, سم ونز کمنگ. مائنڈ یور سیٹ, سم ونز کمنگ. اچھا, مائنڈ بات کو سنجیدگی سے لینا. جیسے مائنڈ واٹ آئی سے, جیسے کم از کم ایک بار میری بات کا خیال رکھو. مائنڈ واٹ آئی سے فار ونس. مائنڈ واٹ آئی سے فار ونس. یا اس کے بارے میں جو میں نے کہا تھا اسے یاد رکھو. مائنڈ واٹ آئی سیڈ اباؤٹ ہم. مائنڈ واٹ آئی سیڈ اباؤٹ ہم. اچھا, مائنڈ خود پر قابو رکھنا یا خود کا خیال رکھنا. جیسے مائنڈ یور سیلف, اپنا خیال رکھو. مائنڈ یور سیلف. مائنڈ یور سیلف. یا واپسی میں اپنا خیال رکھنا. مائنڈ یور سیلف آن دا وے بیک. مائنڈ یور سیلف آن دا وے بیک. اچھا, مائنڈ اپنی بات کہنا, اظہار خیال کرنا. جیسے اسپیک یور مائنڈ, اپنی بات کہو. اسپیک یور مائنڈ. اسپیک یور مائنڈ. یا شرماؤ مت, دل کی بات کہو بھائی. ڈونٹ بی شائے, اسپیک یور مائنڈ. ڈونٹ بی شائے, اسپیک یور مائنڈ. سو آئی تھنک یو مسٹ ہیو انجوائڈ دا ویڈیو لیسن, کیونکہ ہم نے مائنڈ کے کافی سارے فنکشنز پڑھ لیے, ساتھ ساتھ ان کی اسٹرکچرز بھی دے دیے ہیں. بالکل سمپل ہے, اور اس میں تمام ایگزامپلس عام استعمال کیے ہیں. اور آئی ہوپ کہ اگر آپ ان کو پریکٹس کریں گے, یو ول ریئلی انجوائے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.